نمدہ ونستعین اعوذ باللہ بسم اللہ. یہ لاسٹ ٹائم ایک سوال رہ گیا تھا، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں کمنگ منڈے سب سے پہلے اسی کی بات کروں گا. یہ جو اندھیرے ہیں، ڈارکنیس، اس کو ہم اس طرح سے سمجھ جائیں گے کہ جب ابھی کائنات تخلیق نہیں ہوتی، صرف رب موجود تھا، تو اس وقت اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے ہی کو ہم عالم ہاہوت کہتے ہیں. عربی میں ہو لفظ رب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاہوت اس کا تعلق یہ اسی عالم سے ہے کہ صرف رب موجود ہے. تو جہاں روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات میں 70,000 جہان ہیں اور 20,000 عالم ہیں، ان جہانوں اور ان عالموں کے درمیان جو علاقے ہیں وہاں اب بھی اندھیرا ہے. یہ جو ہم لفظ محاورت میں استعمال کرتے ہیں اردو میں کہ ہو کا عالم ہے، یہ بھی وہیں سے ڈیرائیو کیا ہوا لفظ ہے ہمارا کہ ہو کا عالم ہے، سناٹا اور اندھیرا. تو وہ پاکٹس اب بھی موجود ہیں. جب اس کی تخلیق ہوئی ہے کائنات کی، تو اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو ہم روحانیت میں عالم لاہوت کہتے ہیں. اب اگر آپ عالم لاہوت کو دیکھیں تو اس کا تعلق ایسا لگتا ہے اللہ لا آتا ہے، یہ اس سے متعلق ہے. اور آج اتفاق کی بات یہ ہے، اس پر گفتگو شروع ہوئی تو میں ایک اور جو روحانیت میں ہم ذکر کرتے ہیں اس کی ایک مخفی سائڈ آپ سے عرض کر دوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں. اگر تو ہم اس کو صبح کے وقت پڑھیں اللہ کے ناموں کو، تو اس کے تمام نام جو ہیں ان کے ساتھ ال لگاتے ہیں. القدوس ہو، المالک ہو، الرحمن ہو، ہم اس کے ساتھ الف اور لام الف لگا دیتے ہیں. یہ صبح کے وقت پڑھتے ہوئے تو اس کے اثرات بہت تیز ملیں گے آپ کو. اور اگر ہم انہی ناموں کو رات کے وقت پڑھیں تو ہم اس میں یا لگا دیں گے، یا رحمان ہو، یا مالک ہو، یا قدوس ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو.
وہ ہم یا لگا دیں گے. عربی میں اسے حرف ندا کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سعودی عرب میں ہمیں تو سوائے رفیق کے کوئی کچھ نہیں کہتا، تو جب بھی ہمیں بلائے گا پاکستانی دیکھ تو یا رفیق، یہ حرف ندا کہلاتا ہے عربی میں. تو جب ہم اللہ کے 99 نام صبح کے وقت پڑھیں تو اس کے ساتھ ہم الرحمن اس طرح سے اسے پڑھیں، یا رحمانو نہ پڑھیں، اور رات کو اگر پڑھیں تو اسے یا رحمانو کے طور پہ پڑھیں. پھر تو اسی طرح یہ جو عالم لاہوت ہے، یہ اللہ لفظ بہت سے لوگ سوال ہم سے پوچھ لیتے ہیں جب ہم مغرب میں ہوتے ہیں اور نان مسلمز پوچھتے ہیں، تو وہاں ہم ان کو یہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ اس نسبت سے ڈیرائیو ہوا ہے، لا اللہ. اس کے بعد جو عالم وجود میں آیا وہ عالم جبروت تھا، کہ جہاں کن اور حکم جاری و ساری ہے. ایسا عالم جہاں حکم ہے، اس کو عالم ارواح بھی کہتے ہیں. یہ آج آپ کے ذہن سے یہ بات ایک اور پوائنٹ کلیئر ہوگا. میں اکثر بیشتر عالم ارواح کا یہاں ذکر کرتا رہتا ہوں. وہ اصل میں عالم جبروت ہے اور اس کو عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے. ایک عالم ملکوت ہے، یہ وہ جہان ہے جہاں یہ وہ عالم ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں. جب ہم یہاں روح انسانی کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، تو وہ روح انسانی کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے میں نے ایک عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک حصہ لیا اور وہ نور المروارید کہلایا. اس میں سے فردر 2 حصے لیے، ایک نور العالمین تھا اور ایک نور المومنین تھا. نور المومنین سے تو پیغمبروں کی روحیں تخلیق ہوئی اور نور العالمین سے باقی لوگوں مخلوق کی روحیں تخلیق ہوئی ہیں. تو رب تعالیٰ نے اس کو پھر نور کا غسل دیا جہاں وہ انسانی روح دی پائس سول کہلائی. پھر اسے اس عالم میں اتارا گیا جہاں پہ فرشتے رہتے ہیں اور اسے پھر نور کا غسل دیا گیا اور وہاں روح انسانی کا نام ریموونگ سول رکھا گیا. یہ عالم ملکوت ہے جہاں پہ دوسرا غسل ملا ہے روح انسانی کو. اور اس کے بعد وہ آ جاتا ہے وہ جہان جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، وہ عالم ناسوت کہلاتا ہے. تو یہ عالم ہے روحانیت میں، اس کو اس طرح سے کہتے ہیں. اس پر اختلاف بھی کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے عالم اور یہ اس قسم کی کیا یہ چیزیں ہیں، لیکن میں ان کو غلط نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ان کا بہرحال اپنا علم ہے. اور یہ میں نے صرف آپ کو، یہ میری سجیسچن نہیں ہے، میری تعلیم نہیں ہے،
بلکہ یہ صرف میں نے آپ کو ایک ایسپیکٹ پڑھا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، زورا میں یہ لکھا ہے. تو صوفیزم میں، روحانیت میں یہ عالم ہے، تو یہ اندھیرے بالکل اسی طرح موجود ہیں. ان کے سوال کا ایک حصہ یہ تھا آسمانوں کا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ دعا جو ہے اس کا آپ نے فرمایا. تو دعا کا جب ذکر فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ایک چیز تعلیم فرمائی ہمیں کہ جو 7 آسمان ہیں، ان آسمانوں کا آپس میں ڈسٹینس جو ہے وہ 500 سال کے سفر کے برابر ہے. تو یہ آسمان 500 سال کے سفر کی دوری پر ہیں ایک دوسرے سے. انصاف نے سوال یہ پوچھا ہوا تھا مجھ سے. اسی سلسلے میں آپ سے جو چیز میں عرض کرنی بھول گیا تھا، سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، روحانیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 ڈائمینشنز ہیں اس کی. ایک ہے غیب الغیب. یہ شاید کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے یہ ٹرم آپ کے سامنے آ جائے تو میں عرض کر دوں کہ روحانیت میں ایک ڈائمینشن کو ہم کہتے ہیں کہ غیب الغیب. اس کا آسان ترین ترجمہ ہم کم از کم میں صرف انگریزی میں کر پاؤں گا کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسٹری آف مسٹریز، اسراروں کا اسرار. یہ جو ڈارکنیس پہ آپ نے سوال کیا تھا اس کے میں یہ سیکنڈ ڈائمینشن ہے. اس کو عربی میں اما کہتے ہیں. اما نہیں ہے لفظ، وہ تو ہمارے یہاں اردو میں رائج والدہ کے لیے یا اما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا. اور تیسری ڈائمینشن ہے ذات، رب تعالیٰ کی ذات. تو وہ یہ سفر ہے جو انسان روحانیت میں اس طرح سے طے کرتا ہے. تو یہ 3 وہ ڈائمینشنز ہیں. اگر کبھی روحانیت کے بارے میں پڑھتے ہوئے آپ کی نظر سے گزرے تو اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں. پھر آپ کو ایک ٹرم روحانیت پڑھتے ہوئے ملے گی، وہ سب رب تعالیٰ سے متعلق ہے. عقل کل، یہ 3rd ڈائمینشن ہے. سیکنڈ ڈائمینشن میں عقل اول، یہ آپ کو ایک ڈائمینشن مل جائے گی. یہ سب رب تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئی ہیں. اور اس کی پہلی ڈائمینشن الرب القدسی وہ آئے گی. کسی صاحب کے سوال ہیں کیا؟ یہ تو خیر جواب میں دے چکا تھا. مرید اور مراد، یہ مراد کے سلسلے میں شاید میں نے یہ نہیں عرض کیا
کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مراد ہیں، وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے تاکہ مسلمانوں کو اسٹرینتھ حاصل ہو جائے، یا ابو جہل یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے توفیق بخش دی، آپ اسلام لے آئے. تو چونکہ دعا کے ذریعے سے اسلام لائے ہوئے ہیں، اور میری معلومات کی حد تک یہ واحد آدمی ہے جن کے بارے میں دعا کی گئی تھی، اس لیے کہیں کہیں انہیں مراد بھی کہا جاتا ہے. وہ شاید میں اس دن بات کرتا ہوں، ٹائم کم تھا تو اسے اومٹ کر گیا تھا. میں عرض کر ان کے سوال کا دوسرا حصہ، Is the stamp of life given at the level of Murad Sufi, or does it come later in a Fakir's spiritual journey? اصل میں یہ جو مہر ہے یہ خاصی لیٹ سٹیج کی بات ہے، کہ ولایت ملنے کے بعد بھی کافی لیٹ سٹیج پہ آتی ہے. اس کی ایک دنیاوی میں مثال عرض کر دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب پروفیسر ہیں، لیکن در حقیقت اگر ان کی آپ آفیشیل ڈیزگنیشن کو دیکھیں تو لیکچرر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اس کے بعد پھر پروفیسر بنتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ولایت کی مہر اس لیول پہ لگتی ہے پھر جا کے. ان کے اسی سوال کا تیسرا حصہ ہے کہ can a particular time period be identified for the journey from Sufi to Pir, similar to 4.5 to 6 years required in the Murid to Murad journey? اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے 4.5 سے 6 سال کا یہ پیریڈ کہاں سے لیا ہے. کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ مرید سے مراد کے لیول تک پہنچتے ہوئے ہمیں 4.5 سے 6 سال لگتے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے. یہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کیا وقت لگے گا کسی انسان کو ایک عام آدمی سے ولی اللہ کے درجے تک پہنچتے. اس کے اندر بہت سے اس کے فیکٹرز کاؤنٹ ہوں گے. ایک یہ ہے کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ پر اس کی روحانی کیفیت کیا تھی. اب اگر میرے جیسا گناہگار شخص مرشد کے پاس چلا جائے اور میری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر میرے مرشد یہ فیصلہ کر لیں کہ اس بندے کو میں نے ٹرین کرنا ہے ولایت کے لیے، ان کو تو 50 سال لگ جائیں گے میرے روح کی دھلائی کرتے کرتے ہی. کہ مجھے میری روح کی جو کیفیت ہے میری روح کی، اس کیفیت کو نیکی کے لیول تک لے جاتے شاید 50 سال گزر جائیں ان کے. تو پھر کہیں جا کر میں اس قابل ہوں گا کہ میں اس علم کو ایبزارب کر سکوں اور اس پر عمل کر سکوں. روحانیت کا علم بہت لوگوں کے پاس ہوگا، روحانیت سے متعلق علم بہت لوگوں کے پاس مل جائے گا. آپ کو روحانیت بہت کم لوگوں کے پاس ملے گی. روحانیت کیا ہے یہ تو بہت لوگ جانتے ہوں گے، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر ان کی دلچسپی اس پہلو سے ہے تو وہ اکٹھے کر لیتے ہیں معلومات. لیکن روحانیت آپ کو بہت کم لوگوں کے پاس دکھائی دے گی. وہ اسی لیے ہے کہ اگر میرے مرشد
میری روحانی کیفیت کو درست کیے بغیر مجھے علم دینا شروع کر دیں تو مجھے روحانیت تو حاصل نہیں ہوگی، روحانیت سے متعلق معلومات حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ گراؤنڈ تیار کرنی پڑتی ہے، بالکل اس طرح سے کہ مجھے سال بھر کے استعمال کی گندم حاصل ہو جائے میری زمین سے، تو اس کے لیے مجھے لوازمات چاہیے کہ میرے پاس زمین اویلیبل ہو، میرے پاس اریگیشن کے لیے پانی اویلیبل ہو، میرے پاس بیج خریدنے کے لیے پیسے موجود ہوں، میرے پاس کھاد موجود ہو۔ پہلے یہ میں بندوبست کروں گا، پھر میں اپنی زمین میں ہل چلاؤں گا، اور جتنی محنت سے میں اپنی زمین میں ہل چلاؤں گا فصل اتنی اچھی ہوگی۔ تو اچھی فصل لینے کی ابتدا اصل میں ہو جائے گی میرے زمین پر ہل چلانے ہی سے، کہ مجھے سب سے زیادہ محنت ہل چلاتے وقت کرنی ہوگی کہ میں زمین کو جتنا گہرا پھاڑ سکتا ہوں اتنا گہرا پھاڑوں، پھر اس کو مٹی کو میں الٹوں۔ پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ بیج جتنا اچھا میں جتنی اچھی کوالٹی کا لوں گا اور وہ اس اپنی زمین میں بیج گراؤں گا، فصل اسی نسبت سے اچھی نکلے گی۔ لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوگا کہ میں نے زمین میں ہل بہت اچھا چلایا، میں نے بیج بڑی اچھی کوالٹی کا بویا ہے، اب آ جائے گی یہ بات کہ جب میں اسے اپنی زمین کو اریگیٹ کر رہا ہوں، اس اریگیشن کا طریقہ میرا کیا تھا۔ اگر میں نے اریگیشن بہت اچھے طریقے سے کی ہے، ماڈرن میتھڈ یوز کیا، اسپرنکلر لگائے ہیں اپنی زمین میں نے، اور اس سے زمین کو میں نے پانی دیا ہے، فصل بہت اچھی ہوگی۔ اب فصل اگ تو آئے گی زمین سے، بہت اچھی اگے گی، لیکن اب مجھے اپنی فصل کو بیماریوں اور کیڑے کے حملے سے بچانا ہے۔ وہ میں کتنی خوبصورتی اور تندہی سے کرتا ہوں۔ تو اگر یہ سب چیزیں میں نے اکٹھی کر لی تو مجھے گندم کی فصل بڑی اچھی مل جائے گی، اتنی اچھی ہوگی کہ نہ صرف سال بھر میری ضروریات پوری کر دے بلکہ وہ میرے رشتہ داروں اور ملنے والوں کی ضروریات بھی پوری کر دیں گی، اتنی فصل ہو جائے گی۔ تو روحانیت کے اندر بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ بیسک ریکوائرمنٹ اخلاص، آپ کی سنسیئرٹی ٹو پرپز کیا ہے، کس لیول کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مرشد کیسا چنتے ہیں۔ اگر بہت بلند پائے کے مرشد ہیں آپ کے تو آپ کے پاس بھی علم اسی پائے کا ہوگا اور اسی پائے کی ولایت آپ کو حاصل ہوگی۔ اور مرشد ہم نے بہت اچھا چن لیا، پھر یہ چیز کاؤنٹ ہوگی کہ ہم اپنے مرشد کے دل میں کتنی جلدی اتر جاتے ہیں، اور دل میں اترنے کے لیے بنیادی جس کو ہم پری ریکویزٹس کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کتنے باادب ہیں، کتنے ہم مخلص ہیں ٹورڈز آر مرشد، کتنے ویل مینرڈ ہیں ہم، کتنے ویل ایٹیکیٹڈ ہیں، اور کتنے فرما بردار ہیں
اگر یہ چیزیں ہم پیدا کر سکے تو مرشد کے دل میں اتر جائیں گے ہم. اس کے بعد پھر ایک اور چیز آ جائے گی کہ جو کچھ مرشد نے ہمیں سبق دیا ہم کتنی تندہی اور کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. یہاں ایک اور چیز آ جائے گی بڑی مزے کی. ہم لوگوں کے اندر ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ اگر تسبیح لمبی ہے ہماری تو ہم اپنے فیملی کے درمیان بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں تو ذہن ہمارا بھٹکتا رہتا ہے. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے تسبیح کریں گے ہم تو ذہنی طور پر متوجہ ہم ٹی وی پروگرام کی طرف ہوتے ہیں اور زبان ہماری وہ ذکر پڑھ رہی ہوتی ہے. کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ ہم پوری طرح یکسو نہیں ہو جائیں گے اور پوری طرح متوجہ نہیں ہو جائیں گے رب تعالیٰ کی طرف ذہنی طور پر ہمیں اس کے ثمرات نہیں ملیں گے. اسی لیے آپ کے مرشد آپ کو ایک ایڈوائز کریں گے کہ اکیلے کمرے میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے عبادت کیجیے آپ تو آپ کو اثرات پورے مل جائیں گے. اس کے بغیر نہیں ملے گا کچھ بھی صرف ثواب آتا رہے گا. تو یہ جو جرنی ہے ان سوال پوچھنے والے صاحب کی جو زبان میں اگر بات کروں کہ مرید سے مراد کی جرنی وہ ان تمام فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ادروائز اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری معلومات کی حد تک جو غلط بھی ہو سکتی ہیں بلکہ یوں کہ یہ یقیناً غلط ہی ہوں گی کہ ہم میئر نہیں کر سکتے کہ ہمیں اب تک کتنا علم مل گیا کیونکہ جو سچا فقیر ہے اس کی نظر اس بات پر نہیں ہے کہ مستجاب الدعوات کب ہوا مجھے کرامات کب ملی مجھے کشف کب ملا. وہ دیکھتا ہی نہیں ان چیزوں کی طرف اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں. وہ نظر رکھتا ہے رب پر کہ رب ملا کہ نہیں. وہ نظر اس بات پر رکھتا ہے کہ یہ تو مجھے پتا نہیں کہ رب مجھے ملا کہ نہیں ملا لیکن میں رب کی محبت میں کتنا آگے گیا وہ اس پہ نظر رکھتا ہے. تو جب وہ اس پہ نظر رکھتا ہے کہ میں رب کی محبت میں کتنا آگے گیا تو رب تعالیٰ کا وہ وعدہ کہ جو میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے میں اس کی طرف کئی قدم بڑھ کر جاتا ہوں تو وہ خود بخود اس کا وعدہ پورا ہونے لگتا ہے کہ جو یہ بندہ اپنے دل میں رب کے قریب جاتا ہے رب اس کو اپنی قربت عطا کرتا جاتا ہے. لیکن اس قربت کو میئر کرنے کا کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے کہیں کوئی پیمانہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کبھی جان پائیں گے کہ میرے اور رب کے درمیان 1 کلومیٹر کا فرق رہ گیا یہ ہمیں نہیں پتا چلے گا. تو یہ میرے لیے مشکل ہے ایکسپلین کرنا جو آپ نے فرمایا کہ 4.5 سے 6 سال لگتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس کا. میں تو یہ تمام فیکٹر جانتا ہوں کہ ان تمام فیکٹرز کو فیوریبل پہلے مجھے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور یہ جو اسٹیمپ آف ولایت آپ نے کہا اس کا فیصلہ
मैं नहीं कर सकता जो इस राह पर चल रहा है। ये मत समझ लीजिएगा इस राह पे मैं चल रहा हूं, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, वरना इस राह का पता कुछ नहीं मुझे अभी तक। इसका फैसला वो आदमी नहीं करता जो इस राह पे चल रहा है, ये फैसला उसके मुर्शद का है कि कब वो उसको ये समझता है कि वो तमाम शराइत पूरी कर रहा है जो एक वली अल्लाह में होनी चाहिए। मेरे जैसा आदमी तो कान से पकड़कर निकाल दिया जाएगा मुर्शद की महफिल से, सिर्फ इतनी सी बात पर कि मैंने किसी आदमी के मौजूदगी में या उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तहकीर कर दी या तज़ीक कर दी, उसका मजाक उड़ा दिया। कान से पकड़ेगा मुर्शद, मुझे अपनी महफिल से बाहर निकाल देगा, तुम इस लायक नहीं कि तुम इधर को आओ। तो ये मेरी तो एक ही खामी मुझे निकलवा देने के लिए काफी हो जाएगी। तो ये फैसला मुर्शिद करेगा, वो रिकमेंड करेगा आपको कि साहब मेरी नजर में ये आदमी इस लायक हो गया कि इसके मोहर लगा दी जाए। वो फिर दर्जा बर दर्जा फाइल मूव होती होती अप्रूव होगी, फिर उसी रास्ते से वापस आएगी और जनाब हज़रत निजामुद्दीन औलिया मोहर शाने पर लगा देंगे। लेकिन फैसला मुर्शिद का है, इस राह पर चलने वाले आदमी का नहीं है। इनके सवाल का चौथा हिस्सा है, इज ए रिफ्रेश कोर्स कंपल्सरी प्रायर टू एनी जंप इन स्पिरिचुअलिटी और कैन इट बी अवॉइडेड? शुरू की जो तरक्कियां हैं उनमें अवॉइड नहीं होता, ये रिफ्रेश कोर्स कराना ही पड़ता है। अगरचे ये डिपेंड करता है कि अगर एक आदमी मेहनत अपने ऊपर करता रहा है और स्पिरिचुअली उसकी हालत ऐसी है कि उसको रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत ना पेश आए तो बगैर उसके भी हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर जब दुनिया में इंसान रह रहा होता है तो उसकी रूहानी कैफियत में ऐसी कंटेमिनेशन होती रहती हैं कि उसको दूर करने के लिए रिफ्रेश कोर्स जरूरी हो जाता है तरक्की से पहले। लेकिन जो ऊपर की लेवल की तरक्कियां हैं वो रिफ्रेशर कोर्स के बगैर हो जाती हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते इंसान इतना पुख्ता हो गया होता है कि कंटेमिनेशन होती नहीं है वहां। Does a Fakir Sufi peer journey have any correlation with the 3 stages of nafs? नहीं, आप फकीर से आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक के नफ्स मुतमईना तक न जा पहुंचे। तो नफ्स की तीनों कैफियत आप तय करेंगे, नफ्स मुतमईना तक जाएंगे, फिर कहीं फकीर से आगे का सफर जारी होगा आपका। क्योंकि नफ्स लमामा अगर है तो आपकी रूहानी कैफियत कैसे अच्छी होगी। इनका दूसरा सवाल है कि if one is lucky enough to continue the spiritual journey successfully, at what stage and or milestone are task duties assigned to a person? जब इंसान इस राह के एक पड़ाव तक पहुंच जाए, मंजिल तक तो कोई नहीं पहुंचा आज तक, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है जो मंजिल पा गई, या जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह है, दूसरे साहब कराम है। हम लोग इस राह के मुसाफिर होते हैं, सभी जो फकीर हैं वो इस राह के मुसाफिर हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचे होते।
فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی منزل سے کتنا قریب ہوا ہے. تو جو پہلا پڑاؤ ہے وہی بہت دور ہوتا ہے. وہاں اس کو جو مہر لگتی ہے تو مرشد اس کو ڈیوٹیز اسائن کر دیتے ہیں کہ جاؤ اس علاقے میں اور تم اسلام پھیلاؤ. اب وہ اسلام پھیلانے کے طریقے فقیر کے جو عرف عام میں تبلیغ کہلاتی ہے اس سے بہت مختلف ہیں. وہ دعا کی ڈگڈگی بجاتا ہے. تو خلق خدا اپنی دنیاوی ضروریات اور اپنی دنیاوی اغراض کی ماری اس کے قریب جاتی ہے. یہ جو دعا کرتا ہے فقیر وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میرے مرید پیدا ہو جائیں اور جہاں سے میں گزروں لوگ مجھے سلام کریں. وہ ان چیزوں سے فقیر بہت بلند ہو چکا ہوتا ہے سلام سے. وہ یہ ڈگڈگی بجاتا ہے دعا کی کہ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، بالکل اس طرح سے جیسے ایک مداری ڈگڈگی بجاتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، مجمع لگانے کے لیے. جب مجمع لگ جاتا ہے تو وہ اپنی غرض بیان کر دیتا ہے. تو جب لوگ اس کے قریب آتے ہیں تو زبانی وہ کسی کو انفلوئنس نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے اپنے ذاتی کیریکٹر سے. کہ اس کے پاس آنے والے لوگ اس کی ذاتی کیریکٹر سے متاثر ہوتے ہیں اور اس راہ پر چلنے کو ایسپائر کرنے لگتے ہیں. تو وہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے تاکہ لوگ ایسپائر کریں کہ ہم نے ایسا بننا ہے. تو وہ نیکی کی راہ پہ چل نکلتے ہیں. یہ تبلیغ ہے فقیر کی. اب ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ کین یو شیڈ سم لائٹ آن دی اسپرچل سگنیفیکینس آف نمبر 2, 3, 8 and 9. میں نے ابھی ایک گزارش کی تھی اخلاص. بحیثیت مسلمان کے ہفتے کے جتنے بھی روز ہیں وہ سب رب کے تخلیق کردہ ہیں اور سبھی مبارک ہیں. رب نے فرائیڈے کو فضیلت بخشی ہے، دنوں کا سردار کہا ہے. ہم اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اس کو دنوں کا سردار مانتے ہیں. ادروائز ایز اے مسلم ہمارے لیے سارے دن مبارک ہیں، سبھی دن اچھے ہیں کہ ہمارے رب کے تخلیق کرتا ہے. اسی طرح یہ جو نمبر ہیں یہ میرے لیے بے معنی ہیں. میں تو ٹیپو سلطان کی طرح کے نجومی نے اس کو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہی نہیں، تو خنجر پکڑ کے لکیر بنا دی اپنی ہتھیلی پہ کہ بس اتنی سی بات تھی، لکیر بن گئی. تو بحیثیت مسلمان کے میرا اخلاص مجھے اجازت، بلکہ میرے اخلاص کو مجھے اجازت دینی ہی نہیں چاہیے کہ میں یہ سوچوں کہ یہ نمبر کیا معنی رکھتے ہیں. علم کی خاطر اگر آدمی اس کو جان رہا ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شروع سٹیج پر آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ امکانات یہ ہیں کہ آدمی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، ادھر کو چل پڑے گا. تو ہم اپنی تمام تر توجہ مرکوز رکھیں اس بات پر کہ ہمیں رب کی دوستی مل جائے اور اس کے لیے اخلاص
स्टार्टिंग पॉइंट है. अब इनका चौथा सवाल है कि डू ऑल औलिया अल्लाह हैव द ड्यूटी टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह और ओनली सम. जिन लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है उन्हें वलायत सौंप दी जाती है कि तुम इस इलाके के वली अल्लाह हो, वहां जाओ और दीन इस्लाम की तबलीग करो, वही तबलीग करते हैं. इनका पांचवा सवाल है कि इट इज प्रोहिबिटेड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द मुजद्दिद ऑफ द सेंचुरी, बट can the name of the mujaddid of previous century be disclosed? According to some, Pir Meher Ali Shah was the mujaddid of the previous century, as he successfully stopped the Qadiani fitna from spreading. हजूर, ये सवाल बहुत ही ऊंचे लेवल का है. ये तो बिल्कुल ऐसा है कि सिविल सेक्रेटेरिएट के गेट के ऊपर खड़े हुए एक नायब कासिद से आप ये पूछें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो प्राइम मिनिस्टर का बेडरूम है उसमें बेड किस तरह का बिछा हुआ है, तो वो गरीब क्या बताएगा? भाई, ऐसी चीजें कोई आदमी नहीं डिस्क्लोज करता, उसकी अपनी शामत आ जाती है, तो ये कोई भी नहीं बताएगा. इनका छठा सवाल है कि इट इज सेड ए पर्सन's handwriting says a lot about him, her. What does my handwriting reveal about me? ये इल्म जरूर लोगों ने डिवाइस किया है. लोग हैंडराइटिंग से या सिर्फ सिग्नेचर्स देख के इंसान की पर्सनालिटी बता देंगे. लेकिन मैं वो शख्स नहीं हो सकता. मैं तो हमेशा एक बात आपसे कहता हूं कि भाई, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम. अब आपने अगर ये सवाल किया है तो मैं एक आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं. मुझे नहीं मालूम कि आप कौन साहब हैं, और अगर आप की ख्वाहिश यही है कि पब्लिकली आपके बारे में बात कर दी जाए, तो मैं एक आपसे अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला ने मना किया है कि लोगों की कुरेद में ना रहा करो. हम लोगों की कुरेद में रहते हैं तो फिर हमारे अपने ऐब आया हो जाते हैं. एक बुनियादी चीज है. तो फिलहाल तो आपकी हैंड राइटिंग यही कह रही है कि आप में एक ये आदत है कि आप लोगों की कुरेद में, उनके ऐबों की कुरेद में रहते हैं. कुरेद में न रहिए. दूसरा, आप बहुत एम्बिशियस हैं, बगैर मेहनत के या कम से कम मेहनत से बड़ी तेजी से ऊपर जाना चाह रहे हैं. हैंड राइटिंग तो आपकी यही कहती है. इसलिए मैं कहा करता हूं कि जाती सवाल ना पूछिए. मैं एम्बेरस हो जाता हूं किसी की जात के बारे में बात करते हुए कि ये मुनासिब नहीं है. मेरे नजदीक इंसान की तौहीन है कि पब्लिकली उसके बारे में डिस्कस कर दिया जाए.
میں تو اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کسی شخص کے لیے دعا کر دی جائے. جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس کے بہت سے احوال کھلتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کو اس کو صحیح مشورہ دینے کے لیے کچھ سوالات کرنے پڑ جاتے ہیں، جس سے اس کی ذاتی باتیں کھل کر سامنے آتی. میں اسی لیے منع کرتا ہوں کہ یہ کام نہ کیجیے. یہ 7واں ان کا سوال ہے کہ finally not a question but a humble suggestion. I like countless others have thoroughly enjoyed reading your books and listening to your lectures. Perhaps these books should be translated into English to allow audience from other Muslim countries to benefit from them. میں گزشتہ 6 سال سے کوشش کر رہا ہوں. میں نے کچھ پروفیسر حضرات جو روحانیت کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں، ان سے بھی عرض کی، لیکن معلوم نہیں کیا وجہ بنی کہ تمام صاحبان مجھے ایک ہی جواب آ کے دیتے ہیں کہ یہ ہم صرف 2 چیپٹر ہم نے کیے ہیں ٹرانسلیٹ، لیکن ان کو پڑھ کے خود ہمیں مزہ نہیں آیا کہ اس کے اندر سے وہ جست نکل گیا ہے جو انسان کو متاثر کرتا ہے. تو ہماری تحریر متاثر نہیں کر پاتی، تو وہ معذرت کر کے چلے گئے، حالانکہ محنت کی اور اس محنت کے پیسے بھی نہیں لیے مجھ سے. یہ بہت لوگ کوشش کر بیٹھے، ابھی تک تو میں کامیاب نہیں ہوا اس میں. تو اگر آپ کی نظر میں کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو اس کی اصل روح کو قائم رکھتے ہوئے ترجمہ کر پائیں، میں جو ان کا معاوضہ ہے وہ کھلے دل سے پے کرنے کو تیار ہوں. ان کو بھیج دیجئے میرے پاس، اس کو کر لیں گے. اب یہ کسی صاحب نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جو پھر لمبا جواب مانگتا ہے. اس کو میں نیکسٹ سنڈے کے لیے رکھ رہا ہوں، تو سب سے پہلے انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے. تابوت سکینہ کیا ہے اور اس کو تابوت سکینہ ہی کیوں کہتے ہیں، اس کے متعلق تفصیل سے بتا دیں. ایک زمانے میں جب یہودیوں پر رب تعالیٰ کی نوازشات تھی اور انہیں من و سلوہ دیا جا رہا تھا، تو جس پر بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے روزانہ ایک ہی چیز نہیں کھائی جاتی، ہمیں تو یہ اس سے دیا جائے، تو من و سلوہ ان پر بند کر دیا گیا تھا. ایک باکس بنوایا گیا جس کا سائز 4.5 فٹ بائی 2.5 فٹ تھا. اس کے اندر اور جہاں تبرکات رکھے گئے وہاں من و سلوہ بھی رکھ دیا گیا. اس زمانے میں چونکہ جنگیں ہو رہی تھیں بہت زیادہ، تو کسی ایک جنگ میں وہ تابوت سکینہ غائب ہو گیا اس میں. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے یہی تابوت جو تھا، باکس، اس کو زمین میں دفن کروا دیا اور اس پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا، ویلنگ وال. یہ جو موجودہ ویلنگ وال آپ کو نظر آتی ہے یروشلم میں، دیوار گریا جیسے کہتے ہیں، یہ اس کا ایک چھوٹا حصہ ہے جو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کرایا تھا.
بخت نصر نے اس تابوت سکینہ کی تلاش میں حملہ کیا اور اس میں وہ ہیکل سلیمانی کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا تھا. یہ مختلف اس کی روایات ہیں. انگریزی میں اس کو دی لاسٹ آرک بھی کہتے ہیں. لیکن زیادہ سٹرونگ روایت یہی ہے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کراتے ہوئے اس کی بنیادوں میں یہ صندوق رکھ دیا تھا. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے تو نہیں، اس سے نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوگی، کیونکہ نیکسٹ سنڈے 10 محرم ہوگی اور میں احترام اس دن کوئی کام کرتا نہیں. السلام علیکم.